میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق، ایک ہمہ جیت شخصیت ہیں، اور جہاں اور ان کے بڑے علوم میں مہارت ہے وہاں وہ وائٹ کالر کرائم کا بھی اس میں بھی ان کی ملٹیپل پی ایچ ڈیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ایک تو میں اپنے لیے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان بزنس کونسل نے 2022-2023 کی فگر دی ہے کہ جی اس میں $7.5 بلین کی اوور انوائسنگ یا انڈر انوائسنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ کیا ہوتی ہے، اور آپ کے خیال میں کتنا چونا لگتا ہے ایک سال میں پاکستان کی ریاست اور معیشت کو؟ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ کیسا۔ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تجارت ہوتی ہے تو جو چیزوں کی درآمد ہوتی ہے اور برآمد ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی فیئر پرائس ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم منی جو لانڈرنگ کے بھی ذرائع ہوتے ہیں، تو جو ٹریڈ بیس یعنی کہ تجارتی طریقے سے جو منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ پیسہ ادھر سے ادھر بھیجا جاتا ہے اور اس سے ریاستی محصولات بھی بچائے جاتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کو میں ایک ایگزامپل سے بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی باہر سے اگر 1 کروڑ روپے کی چیز منگواتا ہے اور اس کو وہ صرف جو ڈیوٹیز بچانے کے لیے آدھا کر لیتا ہے، یعنی 50 لاکھ اس کی ویلیو جو ہے ڈکلیئر کر دیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے مال، تو اس سے سمجھیے کہ 50 لاکھ کی ویلیو پہ اس نے جتنے بھی ڈیوٹیز لگنی تھی، ٹیکسز لگنے تھے، وہ بچا لیے، یعنی یہ تو انڈر انوائسنگ کی ایک شکل ہو گئی۔ اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں پہ ڈیوٹیز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے اس کو جب درآمد کرتے ہیں باہر سے، تو پھر اپنا پیسہ جو ان کا ٹیکس ہوتا ہے، یعنی جس پہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہوتا یا کہیں ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا، وہ اس کی آڑ میں باہر پہنچا دیتے ہیں اپنی ڈمی کمپنی کے پاس، اور یوں آپ سمجھیے کہ وہ 1 کروڑ کی چیز جو باہر سے آنی تھی وہ اس کی اصل ویلیو تو 50 ہوتی ہے، مگر اس کو وہ 1 کروڑ کا ڈکلیئر کر کے جو اس پہ کسی قسم کے ٹیکسز نہیں ہوتے وہ منگوا لیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو حالیہ بتاؤں تو یہ سولر جو پینلز تھے یہ 2 کمپنیوں نے پشاور سے بک کیے، اور یہ کچھ 24,000 کنسائنمنٹ آتی رہی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی 50 ارب سے زیادہ کا اوور انوائز، یعنی کہ انہوں نے ایسی جگہ پہ وہ پیسہ پاک کر دیا، یعنی چائنا سے یعنی 50 ارب روپیہ انڈکلیئرڈ تھا ان سولر پینلز میں۔ جی، اور وہ جب آئے تو پھر پتہ نہیں کہ اتنی کم ویلیو تھی ان کی اور وہ کہاں گئے۔ تو اب بعض کا تو لوگ واپسی پہ اینٹیں منگوا لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ انہوں نے صرف اپنا پیسہ باہر بیچنا ہوتا ہے اور وہ یہاں سے اس کو اپنی ہی وہاں باہر کمپنیاں بنائی ہوتی ہیں، یعنی ہم لیٹر باکس کمپنیز کہتے ہیں، یا اپنی ہی انہوں نے جو سسٹر کمپنیز بنائی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے پھر وہ پیسہ جو ہے باہر پہنچا دیتی ہیں۔ یعنی ابھی ڈالرز کا ہمارے ہاں اتنا بحران تھا، اور اس زمانے میں جب کہ عام کھانے پینے کی چیزیں بھی لانا مشکل تھا، اب دیکھیے کہ 2 بینکوں کے ذریعے پیسہ گیا، اور وہ چھوٹا موٹا پیسہ نہیں تھا، یعنی 70 ارب کے قریب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے، 70 ارب روپے کی۔ یعنی کہ یہ اگر پاکستان میں جو ابھی چائنا کے ساتھ آپ نے کل ہی خبر دیکھی ہوگی کہ یہ سینٹ کو بتایا گیا ہے کہ چائنا نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ چائنا کے ایکسپورٹرز نے پاکستان کو $17 بلین کا مال بیچا ہے، جبکہ پاکستان نے جو اپنی امپورٹ ظاہر ہوئی ہے ٹوٹل جو ہم بھی زیادہ شمار جمع کرتے ہیں وہ 13 بلین ہے۔ $4 بلین، دیکھیے $4 بلین آج بڑی رقم ہے، کیونکہ ہم تو IMF سے 1 بلین کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ $4 بلین کا فرق جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان پاکستانی امپورٹرز نے چائنا سے مال منگواتے ہوئے ایک تو پرائس کم رکھی، اس کے ذریعے ظاہر انکم ٹیکس بھی بچایا، سیل ٹیکس بھی بچایا، اور اس کے بعد یہ 4 بلین حوالہ ہنڈی سے گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کم قیمت پہ منگوایا گیا تو بقایا قیمت بھی تو دینی ہے نا۔ اب یہاں سے یہ